اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ضیاء المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضیاء المصطفیٰ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پنجاب کے ایک انتہائی اہم ضلع سیالکوٹ کی۔ سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ 30 لاکھ سے زیادہ آبادی والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے، جبکہ مقبوضہ جموں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ضلع سیالکوٹ 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جن میں تحصیل سیالکوٹ، تحصیل دسکا، تحصیل پسرور اور تحصیل سمبڑیال شامل ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی اور زرعی شہر ہے جو کافی مقدار میں برآمدی اشیاء جیسا کہ سرجیکل، کھیلوں کا سامان، چمڑے کی مصنوعات اور کپڑا پیدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کی برآمدات 100 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ چکی ہیں۔ چاول اور گندم کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، عظیم مسلمان فلسفی شاعر، قانون دان اور مفکر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ پاکستان کا 12واں بڑا شہر ہے۔ سیالکوٹ کی تاریخ کی بات کریں تو سیالکوٹ شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے، جسے سب سے پہلے راجہ سال نے آباد کیا، جو ایک عظیم راجہ تھا۔ اس کی سلطنت سیالکوٹ سے لے کر کشمیر تک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے قلعہ تعمیر کیا تو وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے نجومیوں سے قلعہ کی بار بار گرنے کی وجہ پوچھی۔ نجومی نے بتایا کہ یہ قلعہ اس وقت تک کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کسی پاکیزہ مومن شخص کا سر کاٹ کر اس کی بنیاد میں نہ رکھا جائے۔ راجہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ پھر اسے ایک پاکیزہ شخص مل گیا جس کا نام پیر مرادیہ تھا، جو اس کی بیٹی کاشتی کے بچن سے تھا۔ اس کا سر کاٹ کر قلعے کی دیوار میں رکھ دیا گیا اور قلعہ قیامت تک کھڑا ہو گیا۔ پیر مرادیہ کا مزار آج بھی قلعہ کے اوپر ہے۔ خیر، یہ تو تھی کمزور سی تاریخ۔ اس کے بعد یہاں گجروں کا قبضہ ہو گیا، جس کا مشہور راجہ سالباہن تھا۔ سالباہن کی 2 بیویاں تھیں، رانی اچرا اور رانی لونا۔ اچرا سے پورن بھگت پیدا ہوا اور لونا سے راجہ رسالو۔ رسالو گجر کی گلی اور محلہ آج بھی سیالکوٹ میں مشہور ہے، جبکہ پورن بھگت کا درویشی قصہ عام ہے۔ گجروں کی حکومت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئی۔ اسکندر اعظم سیالکوٹ پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو گیا۔ دوستو، اس کا ایک مشہور گورنر بلندہ تھا جو کافی دیر تک یونانیوں کے زیر اثر حکومت کرتا رہا۔ بلندہ کی موت کے بعد سیال خاندان نے نئے سرے سے سیالکوٹ پر حکومت کی داغ بیل ڈالی اور محمد بن قاسم کے دور تک سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلا بادشاہ تھا جس نے سیالکوٹ کو فتح کیا۔ اس کے بعد کئی مسلمان خاندان اس پر قابض رہے۔ مغل بادشاہ اکبر بھی یہاں آ کر کافی وقت رہائش پذیر رہا۔ انگریزوں کے دور میں سیالکوٹ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ورکنگ باؤنڈری اسے مقبوضہ کشمیر کے ضلع جموں سے الگ کرتی ہے۔ 3016 مربع کلومیٹر پر محیط ضلع سیالکوٹ رچنا دواب کا ایک اہم اور زرخیز علاقہ ہے۔ کشمیر ہلز کی آغوش میں آباد اس ضلع کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسری جانب دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے۔ دوستو، سیالکوٹ کی آبادی 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ راجہ سل نے یہ شہر آباد کر کے اس کا نام سلکوٹ رکھا، جو بدلتے بدلتے سیالکوٹ بن گیا۔ بوسیدہ کھنڈر، سلاطین کے مقبرے، مسمار قلعے، قدیم گلیاں، نو آبادیاتی دور کے چرچ، چپے چپے پر پرانے ادوار کے نقش و نگار اس کی گزشتہ بڑائی کے افسانے دہراتے ہیں۔ دوستو، اس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ سکھوں، فارسیوں، افغانیوں، ترکوں اور مغلوں نے بھی اس علاقے کی طرف ہجرت کی ہے۔ 1991 میں سیالکوٹ کی ایک تحصیل ضلع نارووال کو الگ کر کے ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ دریائے چناب ضلع سیالکوٹ اور گجرات کی سرحد پر بہتا ہے۔ جموں کے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں بہتا یہ دریا سرحد کے اس پار چندر باغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سرحد کے اس پار اسے چناب کا نام دیا گیا ہے۔ چناب کا نام چن اور آب سے مل کر بنا ہے، جس میں چن کا مطلب چاند اور آب کا مطلب پانی ہے۔ سیالکوٹ پنجاب کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے، جس میں مشہور صنعتوں میں کھیلوں کا سامان، اس کے علاوہ آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات، کیمیکل، کوکنگ آئل، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات، ادویات بنانے، سٹیل کے برتن، آٹا پیسنے، دستانے بنانے، موسیقی کے آلات بنانے اور چاول کے کارخانے شامل ہیں۔ پاکستان کے امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ کی سب سے بڑی صنعت کھیلوں کا سامان ہے۔ آج کھیلوں کی دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں اس شہر سے پوری دنیا میں سامان برآمد کر رہی ہیں۔ عالمی سطح پر فٹ بال کی 60 سے 70% طلب سیالکوٹ سے پوری کی جاتی ہے۔ اقبال کی شاہینوں کی محنت اور لگن سے پاکستان کے نقشے پر ایک اور ایئرپورٹ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے نام سے ابھر کر سامنے آیا۔ یہ پاکستان کا واحد نجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہاں سے اندرونی بیرونی کے علاوہ خلیجی ممالک کو بھی پروازیں جاتی ہیں۔ اب ذکر ہو جائے ذرا شہر اقبال کی تاریخی اور سیاحتی جگہوں کا۔
اقبال کے دیس کی سب سے بڑی پہچان خود شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہیں۔ سیالکوٹ کے پرانے حصے میں واقع ان کے گھر اقبال منزل کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ 1971 میں حکومت پاکستان نے قومی شاعر کی جائے پیدائش کو قومی یادگار قرار دے کر یہ مکان شیخ عطا محمد کی اولاد سے خریدا تھا، مگر 9 مرلے کے اس 3 منزلہ مکان کی حالت بہت پوسیدہ تھی۔ اس عمارت کو حکومت پاکستان نے قومی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں پنجاب کے طول و عرض میں کئی مندر اور عبادت گاہیں بنائی گئیں۔ سیالکوٹ شہر کا ایک شوالہ تیجا مندر بھی انہی میں سے ایک ہے، جو ایک تیجا سنگھ نامی ہندو نے بنوایا تھا۔ یہ آج بھی سیالکوٹ کی بلند ترین عمارت میں سے ایک ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز غدر کا نام دیتے تھے، سیالکوٹ میں ہوئی۔ بغاوت میں انگریزوں نے اس شوالے میں پناہ لی۔ بہت سے انگریز اس دوران مارے بھی گئے۔ لاہور سے آنے والی انگریز فوج نے ان کو یہاں سے نکالا۔ دریائے جناب کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی جو پہلا باندھ اس کے سینے پر باندھا گیا ہے وہ ہیڈ مرالہ ہے۔ اس بیراج کو 1968 میں دریائے چناب کا پانی کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ اب ایک بہت بڑا تفریحی مقام بھی بن چکا ہے۔ ہیڈ مرالہ تقریباً 7 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ ہر ہفتے یہاں کئی لوگ فیملی سمیت آتے ہیں۔ سیالکوٹ جانے والے شوقین مزاج یہاں مچھلی کھانے لازمی جاتے ہیں۔ دوستو، سیالکوٹ قلعہ پاکستان کے قدیم ترین اور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ 2ویں صدی میں ہندو بادشاہ راجہ سلوان نے تعمیر کروایا۔ اس قلعہ کو 10,000 مزدوروں نے 2 سال میں تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں جگن ناتھ ٹیمپل، مرے کالج، پورن بھگت، درگاہ امام الحق اور سیالکوٹ کینٹ مشہور و معروف جگہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس ضلع کی مشہور اور قداور شخصیات کی طرف۔ دوستو، سیالکوٹ میں بڑے بڑے سیاستدان، شاعر، فلسفی، لیڈر، ناول نگار، قلمکار، اداکار، موسیقار، کھلاڑی، صحافی، مصنف اور بزنس مین پیدا کیے ہیں، جن پر بلا شبہ پورے پاکستان کو فخر ہے۔ ان میں کچھ شخصیات کا ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور عظیم فلسفہ دان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ مسلم اسکالر و مشہور لیڈر مولانا عبید اللہ سندھی، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض، گلزاری لال نندا، سابق بھارتی وزیر اعظم و سیاستدان، پہلے پاکستانی ایئر چیف ایئر مارشل ظفر چودھری، بھارتی جرنلسٹ کلدیپ نائر، اردو شاعر اور مصنف امجد اسلام امجد، متحدہ پنجاب کے رہنما سر فضل حسین، مشہور ادیب راجندر سنگھ بیدی، پاکستانی فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد، مشہور مصنفہ، ڈرامہ نگار اور ناول نگار عمیرہ احمد، پاکستان کرکٹ کے اہم کھلاڑی شعیب ملک اور لیجنڈ کھلاڑی ظہیر عباس، بھارتی اداکار راجندر کمار، برصغیر کے نامور غزل گائک محمد علی، صحافی و کالم نگار حامد میر، بھارتی فلم سٹار دیو آنند، صوفی رائٹر بابا محمد یحییٰ خان، سابق قائم مقام صدر پاکستان خواجہ محمد صفدر، چاچا کرکٹ چودھری عبد المجید، سابق اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین، موجودہ سیکرٹری بیع اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان، سابق پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف اور سابق پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھا سیالکوٹ کا مختصر تعارف۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔